دوستو، اسلامی ممالک کی حکومتیں ہمیشہ تنازعات کا شکار رہی ہیں۔ کئی مسلم حکمران جن کی حکومتیں کئی سالوں پر مشتمل تھیں اور جن کو دیکھنے کے لیے لوگ گھنٹوں سڑکوں پر ان کا انتظار کرتے تھے، مگر ان حکمرانوں کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ لوگ دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو گئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے ہی حکمرانوں کے بارے میں بتائیں گے جو تخت سے تختہ دار تک پہنچ گئے اور پھانسی ان کا مقدر بن گئی۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ایسی تاریخی، معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5، صدر صدام حسین۔ ناظرین، صدر صدام حسین 1979 کو ملک شام کے صدر مقرر ہوئے اور تقریباً 24 سال تک وہ تیل کی دولت سے مالا مال ملک شام کے صدر رہے۔ صدر صدام حسین عراق کی مضبوط ترین شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ صدر صدام حسین اس قدر مقبول شخصیت کے مالک تھے کہ عراق کی سڑکوں پر ان کے ہزاروں مجسمے، پینٹنگ اور تصویریں موجود ہوتی تھیں۔ صدر صدام حسین اس قدر بہادر انسان تھے کہ انہوں نے ایران جیسے طاقتور ملک پر بھی فوج کشی کرنے سے دریغ نہ کیا۔ 2003 میں امریکہ کی زیر نگرانی جب اتحادی فوجوں نے ملک شام پر حملے کیے تو صدر صدام حسین انتہائی مفلسی کی حالت میں گرفتار ہوئے۔ اپنی حکمرانی کے دوران ان پر کئی لوگوں کے قتل کے مقدمات کی وجہ سے انہیں امریکہ کی امارت کی طرف سے سزائے موت سنائی گئی اور بالآخر انہیں 30 دسمبر 2006 میں عید الاضحیٰ کے دن تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور ان کی پھانسی دینے کے تمام مناظر براہ راست مختلف ٹی وی چینلز پر نشر کیے گئے۔ صدر صدام حسین اس قدر بہادر شخص تھے کہ پھانسی کے دوران وہ درود شریف پڑھ رہے تھے اور اپنے منہ پر کالا کپڑا چڑھانا بھی انہوں نے گوارا نہ کیا اور بہادر انسان کی طرح تختہ دار پر لٹک گئے۔ نمبر 4، ذوالفقار علی بھٹو۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی تھے اور وہ 1971 سے 1977 تک پاکستان کے 9ویں اور مقبول ترین وزیر اعظم رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سیاست کا آغاز 1958 میں کیا اور جنرل ایوب خان کے دور میں وہ وزیر تجارت، وزیر اقلیتی امور، وزیر صنعت اور وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز رہے۔ 1965 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا۔ عوام کے جلسوں میں عوام کی زبان میں خطاب کرنا صرف ذوالفقار علی بھٹو کا خاصہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک انقلابی لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں پاکستان کے صدر ہونے کا حلف اٹھایا اور 1973 میں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں مختلف کارنامے سر انجام دیے۔ ان کے دور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے کا سہرا بھی انہی کے سر جاتا ہے۔ ستمبر 1977 میں انہیں نواب محمد احمد خان کے قتل کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا اور 18 مارچ 1978 میں ہائی کورٹ کی طرف سے انہیں سزائے موت سنائی گئی اور بالآخر 4 اپریل 1979 کو انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 3، عدنان مدریس۔ ناظرین، عدنان مدریس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے جو 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد 10 سال وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت سے ترکی میں جس جمہوریت کا آغاز ہوا اسے ترکی کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یعنی ایسا انقلابی دور شروع ہوا جس میں جمہوریت بحال ہوئی، عوام کے لیے خوشحالی پیدا ہوئی اور ترکی عوام کے لیے اسلام کی راہ پر چلنے کے لیے عائد شدہ پابندیوں کا خاتمہ ہوا۔ عدنان مدریس کو ترکی میں جمہوریت کا اصل معمار سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، سال 1932 سے ترکی میں یہ پابندی تھی کہ اذان اور تکبیر عربی میں نہیں پڑھی جائے گی، لیکن عدنان مدریس نے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ اذان پر پابندی کے قانون کو منسوخ کر کے ترکی عوام کے لیے خوشحالی کا سماں پیدا کر دیا۔ عدنان مدریس کے دور میں حج پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی گئیں اور 1950 میں 25 سال بعد 423 ترکوں نے حج کا فریضہ ادا کیا۔
ناظرین، 27 مئی 1960 میں مصطفیٰ کمال کی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ کر فوجی حکومت قائم کر لی۔ فوجی حکومت نے عدنان مدریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دوسرے رہنماؤں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں مقدمات چلا کر عدنان مدریس کو 17 ستمبر 1961 کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ نمبر 2، امیر عباس ہویدا۔ ناظرین، ایرانی سفارتکار اور سیاستدان امیر عباس ہویدا تہران میں پیدا ہوئے۔ سال 1942 تا 1958 تک وہ ایران کی وزارت امور خارجہ سے منسلک رہے۔ 1964 میں وہ وزیر مالیت اور 1975 میں قومی سیاسی دستخیز تحریک کے صدر مقرر ہوئے۔ وہ اسلامی انقلاب سے کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ انقلاب کے بعد اسلامی عدالت نے اسلام دشمن سرگرمیوں کے الزامات میں انہیں موت کی سزا سنا دی اور 7 اپریل 1979 کی دوپہر امیر عباس ہویدا کو زمین پر بدعنوان اور قوم کا غدار شخص قرار دے کر انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 1، موسیٰ ترار۔ ناظرین، موسیٰ ترار ایک فوجی سیاستدان اور ایک ڈکٹیٹر تھے۔ سال 1968 سے 1951 تک وہ مالی کے صدر رہے۔ 1993 میں مالاکال کی مقامی جیل میں موسیٰ ترار کو قید کر کے سیاسی جرائم کے الزامات میں انہیں موت کی سزا سنائی گئی۔ اس کی بڑی وجہ تباکو میں جمہوریت کے حامی 300 کے قریب مظاہرین کا قتل تھا اور بالآخر موسیٰ ترار کو ان کی 84ویں سالگرہ سے 10 دن قبل 15 ستمبر 2020 کو پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، یوں تو اسلامی تاریخ میں مختلف مسلم رہنماؤں کو قتل کیا گیا، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے 5 ایسے مسلم حکمرانوں کا ذکر کیا جن کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔